بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اس عاجز نے پچھلا بیان دیا تھا، کچھ لوگوں کو اس پر خیر خواہانہ سوال ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے ان بھائیوں سے یہ کہتا چلوں کہ میرا وہ جو بیان تھا وہ سامعین کے سوال پر تھا۔ سامعین کا یہ سوال تھا کہ اگر کوئی قاری، خاص کر مصری قاری، قرات پیش کر رہا ہے، قرآن مجید عمدگی کے ساتھ پیش کر رہا ہے، تو ہمیں سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے؟ اس کے لیے شریعت کی طرف سے کیا رہبری ہے؟ تو میں نے ان کو شریعت کی رہبری ان تک پہنچائی تھی کہ شریعت کا کہنا ہے الحکمت ضالۃ المؤمن حیثما وجدها فهو احق بها، کہ اچھی چیز مومن کی گم شدہ چیز ہے، لاسٹ پراپرٹی ہے، اس لیے مومن کو جہاں سے ملتی ہو لے لینی چاہیے۔ تو اب قرآن مجید سے اچھی چیز تو کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے قرآن مجید جہاں سے بھی مل رہا اسے لینا چاہیے۔ تو یہ بات ہم نے سامعین کے سوال پر سامعین کی رہبری کی تھی ہم نے اس پر، باقی شیخ سے ہمیں کوئی بحث نہیں تھی کہ شیخ کا داڑھی نہ رکھنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور نہ ہم نے کوئی تعویل کر کے شیخ کے اس عمل کو جائز قرار دیا ہے۔ ہمارے جو بھائی شیخ کے اس عمل کو غلط سمجھتے ہیں، میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ کے اندر بہت اچھا جذبہ ہے، اس لیے آپ اپنے اس جذبے کو اپنے دل کے اندر مت رکھیے، اور تنقیدوں کے پردے میں آپ مت رکھیے، بلکہ آپ آئیے عملی میدان میں اور شیخ سے ملاقات کیجئے اور شیخ سے کہیے۔ اگر آپ کے اندر احقاق حق اور ابطال باطل اور سچ بولنے کا اتنا ہی جذبہ ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے آپ شیخ سے ملاقات کیجئے اور شیخ سے کہیے کہ شیخ آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ تو میں ضرور کہوں گا آپ سے کہ شیخ آپ سے سوال کریں گے، اس لیے کہ کسی دوسرے پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا گریبان بھی جھانک لینا چاہیے۔ شیخ آپ سے سوال کریں گے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس ملک میں بیٹھ کر تم چور کے ہاتھ کیوں نہیں کاٹتے ہو؟ کوئی شادی شدہ زانی زنا کرے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو رجم کر دو، قرآن کریم کی آیت تھی، اس کو جو ہے منسوخ کر دیا گیا، جو تلاوتاً منسوخ حکم تو آج بھی باقی ہے، تم کیوں اس کو رجم نہیں کرتے ہو؟ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ اگر آپ کے پاس کوئی عذر ہے تو یہی عذر شیخ کے پاس بھی ہوگا، اس لیے اگر شیخ کے عمل سے بحث ہے تو پھر شیخ سے آ کر بات کیجیے، شیخ بھی آپ سے بات کریں گے۔ اور دوسری بات، آپ کا یہ جو مزاج ہے یہ کیسا مزاج ہے، اس سے کیا نقصان ہوگا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تبلیغ میں بہت سے بے ریش نوجوان، بغیر داڑھی کے نوجوان آتے ہیں، بیچارے دین کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کے نزدیک تو ان کا اس طرح بات کرنا درست نہیں ہوگا، غلط ہے آپ کا یہ عمل۔ بے شک وہ اچھی بات سنا رہے ہیں، ہمیں سننا چاہیے، ہاں اگر ان کی داڑھی نہیں ہے تو ہم ان کو ضرور سمجھائیں گے، سمجھانے کا طریقہ ہوگا، تنہائی میں لے جا کر ان کو سمجھائیں گے، آپ کی طرح ہم دور سے بیٹھ کر تنقیدیں نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سامعین کے لیے شریعت کی رہبری کیا ہے، متکلم کے لیے شریعت کی رہبری کیا ہے، اور ایک مصلح کے لیے شریعت کی رہبری کیا ہے۔ تینوں کے لیے الگ الگ رہبریاں ہیں، جب تینوں کے لیے الگ الگ رہبریاں ہیں تو تینوں کو خلط ملط کر کے پیش کر کے اس طرح تنقید کرنا اور اس طرح کا مزاج بنا لینا یہ خود شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت کا مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔